نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ سامعین کرام، دنیا ازداد کا مجموعہ ہے، یہاں احوال تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے خود یہ دنیا عارضی ہے، بالکل ایسے ہی اس کے سارے حالات بھی عارضی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کا مشاہدہ بھی ہے کہ کبھی دن ہے تو کبھی رات، کبھی خشکی ہے تو کبھی برسات، اور کبھی راحت ہے تو کبھی آفات۔ الغرض دنیا میں رہنے والے ہر جاندار کو ان تغیرات سے اور اچھے برے حالات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ انسان کو بھی زندگی میں بے شمار حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص پر کبھی تو خوشیوں کا ایسا زمانہ آتا ہے کہ اس کی حد نہیں ہوتی، اور پھر یہی انسان گردش زمانہ سے ایسے پلٹا کھاتا ہے کہ اس جیسا کوئی دکھی نہیں ہوتا۔ در حقیقت اس تغیر و تبدل میں بھی بے شمار حکمتیں ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ بسا اوقات یہ تبدیلی انسان کی ترقیات کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ان حالات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر مشرق نے ایسے ہی موقع کا اوپر بڑا تسلی بخش شعر کہا ہے: تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا: ہر تجدد ہے غیب کی آواز، ہر تغیر میں ہیں ہزاروں راز۔ الغرض آفات و مصائب سے دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو واسطہ ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ برے حالات صرف غریب، بے کس اور بے بس لوگوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہوا کرتے، بلکہ ہر امیر و وزیر اور شاہ و سلطان کو بھی گردش ایام اور زمانے کی تلخیوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ پھر یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ ان حالات کا تعلق اس جہان میں رہنے والے صرف ان انسان سے ہی نہیں بلکہ کل کائنات سے ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ترقی اور تنزل کی ایک خاموش داستان ہے۔ اور یہ تغیر کائنات محض طبعی نہیں بلکہ کاتب تقدیر رب لم یزل اللہ بزرگ و برتر کے حکم اور اس کے امر سے ہے۔ ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے، زندگی کے خواب کی جامع یہی تعبیر ہے۔ حالات و واقعات کا وقوع پذیر ہونا اصل مسئلہ نہیں، بلکہ اس سے بھی اہم یہ ہے کہ ایسے مواقع پر برے حالات کے ازالے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے جس سے برے حالات اور پریشانیوں کا تدارک ہو سکے۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ انسان بسا اوقات بلکہ اکثر و بیشتر اوقات ایسے نازک موقعوں پر اپنے خیال و تجربے کے مطابق نامناسب علاج و تدابیر میں مشغول ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ چنانچہ ایسے مواقع پر سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ مصیبت، غم، پریشانی یا کوئی بھی ناموافق حال آیا کہاں سے ہے، تو یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے، اس لیے کہ تمام حالات کو بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ چنانچہ اس نقطے پر پہنچنے کے بعد آگے کے مراحل آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب حالات اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں تو یقیناً ان حالات کو دور کرنے والے ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی تمام حالات میں ادھر ادھر متوجہ ہو جانے کی بجائے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور آئی ہوئی پریشانیوں کو دور کرواتے۔ لہذا ہمیں بھی اپنی پریشانیوں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں پوری زندگی کے ہر موقع، ہر حال کی مناسبت سے حل موجود ہے، اور صرف حل ہی نہیں بلکہ یقینی حل موجود ہے۔ مصیبت چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو، پریشانی خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن جب مسنون اعمال و وظائف کے ذریعے سے ان کا ازالہ کیا جائے گا تو اس وقت یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تو ایسے شخص کو پریشانیوں میں بھی راحت محسوس ہوتی ہے۔
بندہ کے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹون کراچی سے فراغت کے بعد بہت سے لوگوں سے ملاقات کے دوران ان کی مختلف پریشانیوں اور حالات کا علم ہوا، اور اس بات پر بہت افسوس ہوا کہ بعض لوگ پریشانیوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو گئے، بعض لوگ کاروبار وغیرہ میں ناکامی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، اور بعض لوگوں نے اپنے جیتے جاگتے گھر کو برباد کر دیا۔ چنانچہ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے پریشان حال لوگوں کو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے اعمال کے ذریعے سے پریشانیاں دور کرنے کا علاج بتایا جائے، اور انہیں تسلی دی جائے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور توفیق سے اس پر کام شروع کر دیا، اور الحمدللہ چونکہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور کوئی شخص کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہر شخص میڈیا کی طرف متوجہ ہے، تو ہم نے بھی الحمدللہ اس پر کام شروع کیا، اور یہ امان چینل اسلامک چینل آپ کے سامنے ہے۔ اس چینل پر پریشانیاں دور کرنے کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، پریشانیوں کے آنے سے پہلے ہی ان سے بچاؤ اور حفاظت کے ذرائع۔ نمبر 2، پریشانیوں کے وقت کے قرآن و حدیث سے ثابت اعمال۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے پناہ مانگنے کے لیے 50 تعوذات تشریح و ترجمے کے ساتھ۔ نمبر 4، پریشانیوں کے پیش آنے کے وقت ان کو دور کرنے کی مسنون اور مستند دعائیں۔ نمبر 5، پریشانیاں دور کرنے کے لیے بزرگوں کے بتائے ہوئے مجرب عملیات۔ پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے نفسیاتی تدبیریں۔ نمبر 7، ذہنی الجھن، ٹینشن وغیرہ سے نجات کے طریقے۔ ان تمام مذکورہ چیزوں کو جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ اس اسلامک چینل کے ذریعے سے عام فام انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہر ایک تک اس امان اسلامک چینل کو پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر اچھی بات صدقہ ہوتی ہے، اور اس اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو پریشان حال لوگوں کے لیے پریشانیاں دور ہونے اور راحت کے ملنے کا ذریعہ بنائے۔ اس چینل سے کل انشاءاللہ باقاعدہ تعوذ اور دعا شروع کی جائے گی۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کے راحت کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔